استقامت کے ساتھ کھڑے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر قیامت برپا ہے، موت کے سائے منڈلا رہے ہیں اور فلسطین کے ہر گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، لیکن غزہ کے شہید تو کامیاب ہو گئے، اس کی مزاحمت کرنے والے بھی اس دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور وہاں کے بچے جس استقامت، تقوی اور جرت سے مقابلہ کر رہے ہیں، حقیقت میں انہوں نے پوری دنیا کو ایک نیا کلچر دیا ہے، ایک نیا جذبہ دیا ہے، اور آج حقیقت میں غزہ کی مائیں، بیٹیاں اور یہ دلیر بچے ملت اسلامیہ اور پوری دنیا کے ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں اختصار سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ آج عالم اسلام کیوں متحد نہیں؟ آج اقوام متحدہ کا ادارہ کیوں بے مفلوج اور بے معنی ہو گیا ہے؟ آج OIC کا ادارہ کیوں بے حسی اور بے اہمیتی کا شکار ہو گیا ہے؟ آج ان اداروں میں پاس ہونے والی قراردادیں کیوں بے مقصد اور بے روح ہو گئی ہیں؟ کوئی ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہم اس بات کو دیکھیں، ایک طویل مدت سے دنیا پر ایک کفر اور ناحق چیزوں کے تسلط کے لیے ایک منصوبے کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے، یہ دنیا کے سینے پر ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیا کا امن اسرائیل کے وجود کی موجودگی میں کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ امریکہ نے، یورپ نے اور ان کے حواریوں نے یہ خاص ماحول پیدا کیا کہ عالم اسلام کے ممالک کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ پاکستان دنیا کا ایک بڑا اسلامی ملک، لیکن یہ دولت ہو گیا، اندر کی خرابیوں کی وجہ سے بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کی وجہ سے بھی۔ اسی طرح عالم اسلام کو عرب و عجم، شیعہ اور سنی میں تقسیم کر کے ہماری طاقت کو مزمحل کیا گیا۔ ایران اور عراق کی جنگ کو مسلط کر کے 2 بڑے اسلامی ممالک کے درمیان ایک ایسی جنگ پیدا کی جو لا حاصل تھی، لیکن عالم اسلام اور دونوں ممالک کے لیے وہ ایک بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بنی۔ اسی طرح یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک قضیہ اور ایک ناجائز بنیادوں پر تنازع بڑھا، اس سے عالم اسلام اور عالم عرب بری طرح متاثر ہوا۔ شام کو ہدف بنایا، امریکہ نے اپنے حواریوں کو استعمال کر کے عالم عرب کے اندر ان بنیادوں کو کمزور کیا۔ اسی طرح فلسطین کے گرد موجود ممالک مصر کو عملاً یرغمال بنا لیا، اور اردن کی سرزمین کو عملاً ایک بے حس اور لا تعلق سرزمین بنا دیا۔ اسی طرح پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں، لیکن یہاں فرقہ واریت کا
زہر پھیلایا گیا۔ پاکستان میں عوام کی بجائے فوجی بالادستی قائم کی گئی۔ پاکستان میں کرپٹ اور نااہل حکمران مسلط کیے گئے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی روح سے عوام کو محروم کیا گیا۔ یہ ساری صورتحال اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے، عوام تو بیدار ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ہر ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کے لیے تیار ہے، وہ سفر ڈالنے کو لیے تیار نہیں، لیکن دنیا کی ضرورت ہے امت میں اتحاد پیدا ہو، درد مشترک اور قدر مشترک کی بنیاد پر امت متحد ہو جائے۔ آج بھی ہم فرقہ واریت نہیں، تکفیریت نہیں، اللہ کے دین کی بنیاد پر متحد ہو جائیں تو عالم اسلام اپنے اہم ترین مسائل، وہ فلسطین کی آزادی، کشمیر کی آزادی ہو، اس کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کا سیمینار یہی پیغام دے رہا ہے کہ 5 اپریل کو یوم القدس کے موقع پر غزہ اور فلسطین سے یکجہتی کے موقع پر پوری قوم، پاکستانی عوام نکلے۔ آپ کا سڑکوں پہ نکلنا دنیا میں بیداری کی نئی لہر پیدا کرے گا۔ میں پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں، پاکستان کے والدین اور ان کے بچوں سے اپیل کرتا ہوں، عید کے دن کو فلسطین سے وابستہ کیا جائے، عید کے دن کو غزہ کے بچوں سے وابستہ کیا جائے، عید کے دن کو غزہ کے مظلوم طلبہ اور طالبات کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ ہمارے پاس یہی بیداری کی طاقت ہے، مزاحمت کی طاقت ہے، جرت کی آواز کو بلند کرنے کی طاقت ہے۔ ملت اسلامیہ بیدار رہے، انشاءاللہ یہ بے حس حکمران یا سدھر جائیں گے یا پوری قوم کی ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ ملت اسلامیہ بیدار رہے، یہ ملت اسلامیہ اس گرتے اور اس ڈوبتے نظاموں میں اللہ کے نظام کو غالب کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی